حیران ہوں گی کہ جب ہم گلی محلوں میں جاتے ہیں یا اپنی اسکول سے یا گھر سے وہاں پر جاتے ہیں تو ہمارا 100 سے 200 روپے کا ڈیلی پیٹرول خرچ آ رہا ہے. اس کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہمیں تو وہ الٹا سروے کے لیے اپنی جیب سے پیسے لگانے پڑ رہے ہیں, اور پھر تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا ہے, ابھی تک کسی ایک ٹیچر کو بھی جو انہوں نے کام کیا ہے اس کا معاوضہ نہیں دیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ معاوضہ, اتنی بے روزگاری ہے پاکستان میں, آپ لوگوں کو پرائیویٹ طور پر ہائر کر لیں, آپ ان سے کام لے لیں. ہاں اگر کہیں آپ کو سپروین کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم چند ایک لوگ جو ہے اپنے وہ دے سکتے ہیں ان حلقوں میں جہاں پر آپ کو ضرورت پڑے. یہ نہیں کہ آپ لاہور سے 1,500 سے 2,000 لوگوں کو اٹھا کر وہ لگا دیں, اور یہ صرف لاہور میں نہیں ہو رہا ہے, اس وقت سرگودا میں بھی ہے, راجن پور میں بھی ہے اور وہاڑی میں بھی ہو رہا ہے. اور اساتذہ کو اگر وہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں پہنچتے یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تو الٹا اساتذہ کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تحریری طور پر. اور میں آپ کی وساطت سے صوبائی وزیر تعلیم کہ انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا تھا کہ جس طرح سابقہ گورنمنٹیں ہمیں داخلے کے لیے گلی محلوں میں بھیجتی تھی, انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی تھی کہ استاد جو ہے وہ داخلے کے لیے گلی محلے میں نہیں جائے گا. اسی طرح ان سے مطالبہ ہے کہ اب وہ اس کا بھی نوٹس لیں اور جن اساتذہ کی ڈیوٹیاں خوشحالی سروے میں لگی ہوئی ہیں یہ فوری طور پر ختم کی جائیں. اور سیکرٹری صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ استاد کو کس طرح تذلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح ہمیں پرائیویٹ لوگوں کے انڈر کام کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. کام کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. رانا لیاقت صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سیکرٹری اسکول ایجوکیشن غلام فرید صاحب. سر آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. کیا کہیں گے اس سارے معاملے پر آپ؟ غلام فرید صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں محکمہ تعلیم نے فروغ تعلیم کا انوکھا طریقہ ڈھونڈا ہے. صوبے میں اساتذہ کو این جی اوز کی نوکری پر لگا دیا گیا ہے. رانا لیاقت صاحب میں آپ کی طرف ایک بار پھر سے آؤں گی اور اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن غلام فرید سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے آپ کو آگاہ کریں گے. رانا لیاقت صاحب آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی. یہ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ ہمارے وزیر تعلیم کے نوٹس میں آ جائے اور وہ اس کا نوٹس لے لیں تو وہ استاد کے وقار اور عزت کی بحالی کے لیے وہ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر جو ہے نا اساتذہ کو ان ڈیوٹیوں سے مبرا قرار دے دیا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک بہت اچھا کام کیا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ماضی کی حکومتوں میں ہمیں اساتذہ کو گلی محلوں میں بچوں کے داخلے کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ ہم ڈور ٹو ڈور جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں کی عمریں کتنی ہیں. اگر اس میں کوئی بچہ 4 سال کا ہمیں مل جاتا تھا تو ہم اس کو داخل کر کے اسکول لے آتے تھے. تو اس دفعہ انہوں نے یہ کام استاد سے لے کر جو اسکول کونسلیں بنائی ہوئی ہیں جو کہ سابقہ ماضی کی حکومتوں میں بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی, ان کو فعال کرنے کے لیے ڈاکٹر مراد راس نے یہ ٹاسک ان کو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میرے استاد کا کام نہیں ہے کہ میرا استاد جو ہے وہ گلی محلوں میں جائے. لیکن دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے اور افسوس ہے کہ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں لیکن ان کے نوٹس میں یہ بات نہیں لائی جا رہی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سی او صاحبان جو ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے لیے وہ اساتذہ کو پرائیویٹ این جی او کے تحت کام کرنے کے لیے ان کے ماتحت جو ہے نا بھیج رہے ہیں. اور پھر اوپر سے یہ بات ہے کہ وہ این جی اوز والے کسی استاد کو تحفظ بھی فراہم نہیں کر رہے. ابھی ڈی ایچ اے والوں نے اساتذہ کو کہا ہے کہ جی آپ نے خبردار ہمارے ڈی ایچ اے میں کسی گھر کا جا کے دروازہ ناک کیا. ٹھیک ہے, تو ان کے سامنے یہ این جی او بھی بے بس ہے. تو پھر وہاں پر اساتذہ کو مجبور کیا جا رہا ہے جی آپ جیسے بھی آئے یہ کام کریں. ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی نہ کوئی قانونی اختیار ہے, پولیس وہ تعاون نہیں کرتی. ہمارے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں ہے. رانا لیاقت رہنما ٹیچرز یونین پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. اور نمائندہ سچ ٹی وی لاہور رانا کامران بھی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کے وقت دینے کا بھی بہت شکریہ.